काम कर कर के थकन से चूर हो गई थी। मेरे दिल में एक शदीद ख्वाहिश उभरी कि जाकर 2 घड़ी बिस्तर पर लेट कर आराम कर लूं। लेकिन इस घर में आराम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं इस घर का फर्द नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक मुलाजमा थी। मैं नीचे लाउंज की सफाई कर रही थी, तभी वो लंबा चौड़ा सा शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, जाओ अब जाकर ऊपर वाले कमरे की सफाई करो, जो मेरी ख्वाबगाह है। मैं जो आराम करने का सोच रही थी, इसके नए हुक्म पर थकन मेरे वजूद पर और भी हावी हो गई। मुझे हुक्म देकर वो वापस जा चुका था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर बनी मंजिल पर आ गई, फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा था या कोई महल, जा बजा सफ़ेद पर्दों से अटा हुआ कमरा। फानूस ही फानूस थे, जिनकी वजह से कमरे में बेहद रोशनी थी। सफ़ेद रंग और सुनहरी रंग का ऐसा इम्तजाज मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इतना नरम और मुलायम बिस्तर कि अगर बंदा बिस्तर पर सोए तो बिस्तर के अंदर ही धंस जाए। मेरा बदन तो वैसे ही थकन से चूर चूर हो रहा था। जब भी मैंने दिल में सोचा कि कौन सा वो शख्स मुझे देख रहा है, क्यों ना 5 मिनट लेट कर मैं बिस्तर पर आराम कर लूं। वाह मेरू, तेरी तो किस्मत ही खुल गई इस घर की मुलाजमा बनकर, मैं मुस्कुराते हुए अपने आप से कहने लगी, और फिर सफ़ेद बिस्तर पर लेट गई। जब भी मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा, मैंने अपने अंदर बेपनाह तब्दीली महसूस की। सामने लगे शीशे में अपने आप को देखने लगी। वहाँ महरू नहीं, बल्कि कोई और बैठी थी, रोशन साफ चेहरा लिए, कोई शहजादी। अम्मा आज भी पूरी तरह से खांस रही थी। मैं जो नीचे बैठकर बाल्टी में थोड़ा पानी लिए बर्तन धोने में मसरूफ थी, अम्मा के खांसने पर पलटकर उसे देखने लगी। बेचारी अम्मा की बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब भी नूरा बाहर से खेलती हुई आई और मुझसे कहने लगी, बाजी कुछ खाने के लिए रखा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसकी आंखों में साफ भूख नजर आ रही थी। मैं नीचे मुंह करके जैसे शर्मिंदा सी हो गई। घर में आटा तो क्या, नमक तक नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह से कुढ़ने लगा। फिर मैं इससे कहने लगी, नूरा थोड़ी देर सब्र कर, मैं अभी दुकान वाले चाचा के पास जाती हूँ। अगर इसने थोड़ा राशन उधार दे दिया तो मैं तेरे लिए फटाफट एक चीनी का पराठा बना कर दूंगी। मेरी ये बात सुनकर नूरा के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वो झल्ली तो वैसी चीनी का पराठा खाने की शौकीन थी, इसलिए खुशी खुशी वापस खेलने चली गई। मैंने जल्दी जल्दी दुपट्टे से हाथ साफ किए, फिर मुंह धोने के लिए वॉशरूम चली गई। मैं दुपट्टे से चेहरा साफ कर रही थी, जब इस सालों पुराने दीवार पर लगे शीशे पर मेरी निगाह गई। मेरा काला चेहरा इसमें वाज़ेह था। चेहरे पर मौजूद जा बजा दाने मेरी बदसूरती का एहसास मुझे बुरी तरह से दिलाते थे। मेरी बदसूरती के तो क्या कहने, शायद चुड़ैल भी मेरी बदसूरती देखकर शर्मा जाए। मैं अपने आप का मजाक बेहिसी की हद तक उड़ाती थी। मेरी अम्मा और अब्बा दोनों ही काले थे, और ये बदसूरती मुझे इनसे विरसे में मिली थी। लेकिन नूरा जो मुझसे छोटी थी, 6 साल वो मुझसे छोटी थी, इसकी रंगत मेरे मुकाबले में सांवली थी। लेकिन मैं इतने काले रंग की थी कि मेरे सफ़ेद दांत मेरे चेहरे पर चमकते थे। मैं बाहर जाती, अगर कोई चंद मिनट भी मेरे चेहरे पर नज़र टिका लेता तो मैं फ़ौरन ही समझ जाती कि वो यकीनन मेरी बदसूरती को इतने गौर से देख रहा है। यूँ मैं जहाँ भी जाती चेहरे पर नकाब कर लेती। कभी कभार आईना देखते हुए दिल से शिकवा भी निकलता कि बनाने वाले थोड़ा मुझ पर रहम ही खा लेता। कम से कम जब मैं शीशा देखती तो मुझे शर्मिंदगी ना होती। बचपन में तो साथ वाली लड़कियां भी मेरा मजाक बनाती थी, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था। जैसे जैसे बड़ी हुई, आसपास के लोगों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मेरू, तू तो बहुत काली है, तेरे ऊपर तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कोई मोहल्ले का बच्चा रोता तो इसकी माँ मजाक ही मजाक में उसे कहती, अगर तू चुप ना हुआ तो मैं मेहरू को बुला लूंगी। मैं जानती थी कि मेरी दोस्तें मुझे पीछे से काली डायन या काली चुड़ैल के नाम से बुलाती होंगी। अब्बा कई सालों पहले मर चुके थे। अम्मा ने सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करके घर चलाया। ताकत से ज्यादा काम करने की वजह से इनकी हिम्मत वक्त से पहले ही जवाब दे गई। अब मोहल्ले की औरतें आती तो मुझे कहती, मेहरू, कौन सा तेरा कोई बड़ा भाई है, अब तुझे ही घर चलाना है, तू भी कहीं काम पे लग जा या किसी के घर काम ही कर ले, ताकि तेरे घर का गुजारा तो चल सके। मुझे इनकी बातों से बहुत तकलीफ होती थी। मैं सोचती कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूंगी, लेकिन किसी के घर मुलाजमा बनकर काम नहीं करूंगी। इसलिए अभी तक मैंने कहीं भी काम नहीं ढूंढा था, और अम्मा के बस की भी बात नहीं रही थी, क्योंकि वो लोगों के घरों में अब काम नहीं कर सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके
गुरबत इतने मजबूती से अपने पंजे हमारे घर में गाड़ लिए कि घर में आज नमक तक मौजूद नहीं था। फिर मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ओढ़ी और सोचा कि करियाने की दुकान वाले चाचा से थोड़ा राशन उधार ले आती हूँ। यही सोचकर मेरे कदम दुकान की तरफ उठ गए। शुक्र था कि दुकान पर कोई आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ चाचा ही बैठा था। फिर मैं चाचा के पास गई, उसे कहने लगी, चाचा मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए उधार में, अगर आप दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर दुकान वाला चाचा मुझे घूरने लगा और बोला, पहले ही मेरी दुकान नहीं चल रही, ऊपर से तो रोज रोज तू राशन लेने आ जाती है। पहले वाले पैसे कौन से तेरी माँ ने चुकाए हैं? तुम दोनों माँ बेटी को क्या लगता है मेरी दुकान को खाली करने का इरादा है? मुझे बातें सुनाने लगा, लेकिन मुझे इसकी बातों से कोई गर्ज नहीं थी। मुझे अपनी बहन का पेट भरना था, इसलिए मैं इसकी बातें सुनने पर मजबूर थी। फिर वह चचा को कहने लगी, अभी थोड़ा सा राशन दे दो चचा, मैं वादा करती हूँ मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। वो बुरे बुरे से मुंह बनाने लगा, लेकिन शुक्र था वो मुझे राशन देने पर राजी था। जल्दी जल्दी राशन मैंने उठाया और घर चली आई। राशन थोड़ा था, लेकिन एक हफ्ता हमारा गुजर जाना था। जल्दी जल्दी नूरा को रोटी बनाकर दी और अम्मा के लिए भी एक पतली सी रोटी बनाकर रख दी। तभी बराबर वाली खाला कुलसूम चली आई। वो अम्मा को देखने लगी, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर मुझे कहने लगी, मेरू तेरी माँ की हालत कितनी खराब हो रही है, उसे दवाई और गोलियों की जरूरत है। इसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और सर झुका लिया। फिर मैं कुलसूम खाला से कहने लगी, खाला घर में 1 रुपया नहीं है, मैं कैसे अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाऊं? तो खाला कुलसूम मुझसे कहने लगी, देख जब भी तुझे समझाती हूँ कि कहीं मेहनत मजदूरी कर ले, किसी के बर्तन मांज ले, ताकि तेरे हाथ में 4 पैसे आए, अब तूने ही घर चलाना है। मैं चुप थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं खाला को कहने लगी, खाला कल मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे किसी के घर पर काम लगवा देना। खाला ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे दिन खाला के साथ काम ढूंढने निकली। पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही, काम मांगने के लिए। बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे बजा बजा कर पूछते रहे, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी, किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। मैं रात को आकर फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा बदसूरत चेहरा मुझे आईने में साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद कोठियों वाले मेरी शक्ल देखकर ही डर गए हैं, इसलिए मुझे उन्होंने कोई काम नहीं दिया। घर के हालात इंतहाई खराब होते जा रहे थे, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना था। फिर खाला ने दूसरे दिन मुझे अपने साथ लिया और फिर दोबारा से काम की तलाश में हम दोनों निकल पड़े। पूरा दिन सड़क पर मारे मारे फिरने के बावजूद मुझे किसी जगह कोई काम नहीं मिला। एक बार फिर मैं मायूस होकर घर लौट आई। तीसरे दिन खाला की तबीयत खराब थी, मैंने अकेले ही घर से निकलने का फैसला किया। फिरते फिरते काफी घंटे गुजर गए, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि मुझे कोई काम देगा। ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले मुझे अपनी नौकरानी बनाने को भी तैयार नहीं थे। धूप में फिर फिर कर मेरा काला रंग और भी ज्यादा काला दिखने लगा था। भूखी प्यासी बेमकसद सड़क पर चलती जा रही थी। जाने अनजाने मेरे कदम इस तरफ उठ गए जहां पर कोई घर नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं इस पोश इलाके से काफी आगे निकल आई थी। यूं ही मेरी नजर जंगल में बनी एक बड़ी शानदार कोठी पर पड़ी। बिलाशुबा दूर से दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने दिल में सोचा कि इस कोठी में अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूँ, हो सकता है यहाँ के मकीन मुझे अपने यहाँ काम पे रख लें। इतनी दूर तक चलने के बाद इस कोठी तक पहुँच पाई थी। कोठी पर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। मैंने खुद गेट बजा दिया। खोलने वाला एक आदमी था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। इसके गौर से देखने का मतलब मैं समझती थी, शायद इसने जिंदगी में मेरी जैसी बदसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो मुझे इतने गौर से देख रहा था। मैंने इससे कहा, साहब जी काम के लिए आई हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, मेरे घर के हालात इंतहाई ख़राब हैं, अगर आप मुझे काम दे देंगे तो शायद मेरी छोटी बहन और माँ भूख से नहीं मरेंगे। फिर वो शख्स बोला, इसकी आवाज़ खासी भारी थी, जो मुझसे कह रहा था, क्या काम करना जानती हो? तो मैं दिल ही दिल में खुश हुई और इस शख्स को कहने लगी, मुझे घर का सारा काम करना आता है, सफाई सुथराई, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह। फिर इसने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स मुझे इतनी आसानी से काम दे देगा। मैंने घर आकर माँ को बताया, माँ मुझे काम मिल गया है, अब मैं तेरा किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। अम्मा बेदिली से मुस्कुरा दी।
وہ اتنی بیمار رہنے لگی تھی، شاید انہیں اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ دوسرے دن میں کام پر جانے لگی تو اماں کو تاکید کی، اماں نورا کا خیال رکھنا، اسے زیادہ گھر سے باہر نہ جانے دینا۔ ماں نے سر ہلایا۔ نورا کو بھی میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ پھر بڑی سی کالی چادر اوڑھ کر میں گھر سے نکل آئی تھی۔ بے شک اس گھر کا راستہ بہت ہی خطرناک تھا، لیکن پھر بھی کام کی لالچ نے مجھے اس تک پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنے والا وہی شخص تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ مجھے صفائی کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب مجھے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی۔ لڑکی انتہائی گوری تھی، لیکن حیرت مجھے جب ہوئی جب اس نے اپنے چہرے کو ایک سائڈ سے پورا ڈھانپ رکھا تھا۔ سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، لیکن دوپٹے کے اندر سے اس کا صرف آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس آدھے چھپے ہوئے چہرے میں صرف اس کی آنکھیں باہر جھانک رہی تھی، لیکن اس آدھے چہرے سے بھی اندازہ تھا کہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہوگی۔ وہ چپ چاپ صوفے پر آ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ عجیب سی پراسراریت تھی پورے گھر میں۔ تبھی وہ لمبا چوڑا سا شخص اندر آیا اور لڑکی سے کہنے لگا، تو نیچے کیوں اتری ہے؟ میں نے تجھے منع کیا تھا نا۔ تو وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی کہ کمرے میں میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں نیچے چلی آئی۔ لیکن وہ شخص اس سے اصرار کرنے لگا کہ واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ لڑکی ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اوپر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اس لڑکی کا نیچے آنا کیا اس شخص کو اتنا برا لگا تھا؟ مجھے کام کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ڈرتے ڈرتے اس شخص سے کہنے لگی، صاحب جی مجھے تھوڑے سے پیسے ایڈوانس میں دے دیں۔ اب وہ پیسے میری تنخواہ سے آپ وہ پیسے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ مجھے اس وقت اپنی ماں کا علاج کرانا ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے راشن تک نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ میں بالکل ساکت کھڑی تھی۔ دکھنے میں وہ شخص بڑا بے رحم سا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس نے مجھے اتنے سارے نوٹ دے کر میرا دل جیت لیا تھا۔ ان پیسوں میں سے میں نے کریانے والے دکان کے چاچا کے سارے پیسے اتار دیے اور اماں کو لے کر ایک سرکاری ہاسپٹل چلی آئی۔ لیکن وہاں ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری ماں کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، اگر تم علاج کراؤ گی تو وہ علاج بہت مہنگا ہے، اس لیے انہیں گھر لے جاؤ۔ جتنی اس کی زندگی باقی بچی ہے اسے سکون سے گزارنے دو۔ میں روتے روتے اماں کو گھر واپس لے آئی۔ میں سوچتی کہ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو میرا اور نورا کا بھلا کیا ہوگا؟ ہم کس کے سہارے زندہ رہیں گے؟ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک رات اماں سوئی تو دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ میری اور نورا کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ ہم دونوں اس بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر محلے والوں نے مجھے سمجھایا کہ تم نے اپنی چھوٹی بہن کو پالنا ہے، اس لیے ہمت کرو، خود کماؤ، اپنا بھی پیٹ بھرو اور اس بہن کو بھی پالو۔ میں چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ اماں کے مرنے کے 3 دن بعد میں واپس کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ نورا کو میں نے خالہ کلثوم کے گھر بھیج دیا تھا۔ پورا دن اس نے وہاں رہنا تھا، پھر میں شام کو اسے اپنے ساتھ لے آتی۔ میں پیدل چل چل کر اس کوٹھی تک پہنچی، پھر اس کے اندر جا کر کام کاج کرنے لگی۔ میں کام کاج کرنے میں مصروف تھی، تب بھی گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ لمبا چوڑا سا شخص میرے پیچھے کھڑا مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسی لیے غصے میں تھا کہ میں اتنے دن کام پہ نہیں آئی تھی۔ تو میں سر جھکا کر کہنے لگی، صاحب جی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں کام پر نہیں آ سکی۔ میں اسے دکھی لہجے سے بتا رہی تھی تو اس نے مجھے وہ کہا جسے میں سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ کہنے لگا، کیا ہوا اگر تمہاری ماں مر گئی ہے؟ آخر ہم سب نے مرنا ہے، ہمارا تو پورا قبیلہ مر گیا، لیکن پھر بھی ہم تمہاری طرح روتی صورت بنا کر نہیں گھومتے۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر وہ مجھے تاکید کرنے لگا، بھلے کچھ بھی ہو جائے دوبارہ چھٹی نہیں کرنی۔ 3-4 دن صفائی نہ کرنے کی وجہ سے پورا گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اتنی صفائی ستھرائی کرنے کے باوجود بھی گھر کسی بھی طرح سے صاف نہیں ہو رہا تھا۔ میں تھکن سے چور چور ہو گئی تھی۔ تبھی میں اس شخص کی خوابگاہ تک آ گئی۔ اس کے نرم و ملائم بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی جس میں مجھے اپنے بجائے کسی اور کی شکل نظر آ رہی تھی، لیکن وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔
मैं आंखें फाड़ फाड़ कर आईने में खुद को देख रही थी। ये तो मैं नहीं थी, फिर ये कौन है? मैंने अपने हाथ पांव की तरफ देखा। इंतहाई काली रंगत वाले मेरे हाथ पांव सुनहरी रंगत में ढल रहे थे। मेरा पूरा वजूद बिल्कुल तब्दील हो चुका था। मैं अपने आप में न रही थी। अपने आप को घूम घूम कर देखने लगी। मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी फूट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और वो शख्स अंदर आ गया। मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसे देख रही थी। इसके पीछे वही चेहरा ढांपे लड़की भी खड़ी थी। मैं उसे देखकर कुछ देर बोल ही ना सकी। मैं हैरान थी। इसके रूप में मैं ढल चुकी थी और वो मेरे रूप में। वो शख्स मुझे कहने लगा, कैसी लगी तुम्हें ये तब्दीली? मैंने नजरें झुका ली। फिर मैं इस शख्स से एतमाद से कहने लगी, जिंदगी के इतने साल मैंने एक बदसूरत लड़की बनकर गुजारे। कोई मुझ पर नजरें डालना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन इस रूप में ढलकर मैं अपने आप को किसी परिस्तान की शहजादी समझ रही हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी खूबसूरती पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हैरान इसकी बातें सुन रही थी। फिर इससे कहने लगी, हाँ, मैं ये रंग रूप पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। सो वो शख्स कहने लगा, ठीक है, ये रंग रूप मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरा ये काम पूरा कर दोगी। यहाँ से सैकड़ों दूर मील एक बस्ती है। इस बस्ती के अंदर एक लड़की रहती है। तुम्हें इस लड़की की मदद करनी होगी। वो तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों मजबूर हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि आजकल में वो खुदकुशी ही कर ले। तुम्हें जल्द से जल्द इस तक पहुंचना होगा, उसे इस काम से रोकना होगा। मैं इसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। फिर मैं इससे कहने लगी कि वो लड़की कौन है, आखिर मैं ही इसकी मदद क्यों कर सकती हूँ? तो वो कहने लगा, तुम इसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो, जबकि हम जिनजात। और जिनजात भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बाज ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं इसके मुंह से ये बातें सुनकर उछल पड़ी। तो क्या इतने दिनों से मैं इस जिन्नात के साथ रह रही थी? ये इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का घर है। और जिन्नात मुझसे कहने लगे, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे हर सूरत में इस लड़की को बचाना है। फिर मैं इसकी हिदायत पाकर जल्दी जल्दी घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चल कर मेरे पांव थक गए थे। वो बस्ती मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जंगल में भटकती फिरती काफी देर हो गई थी मुझे। तभी मुझे बने हुए मकानात नजर आए। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं जल्दी जल्दी इन मकानों की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन ये वही बस्ती थी जिसका जिन्नात ने जिक्र किया था। आखिर मैं इस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर इस बस्ती में से गुजरने वाले एक शख्स से रोककर पूछा, इस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान और मायूस है। मैं इसकी नाम और शक्ल तो नहीं बता सकती, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वो लड़की आजकल हालात से बहुत ज्यादा परेशान है। वो शख्स रुककर मुझे गौर से देखने लगा, फिर कहने लगा, कहीं तुम तारा के बारे में तो नहीं पूछ रही? क्योंकि इस पूरी बस्ती में तारा ही है जो कि इंसानों से आजकल बहुत जलील और ख्वार हो रही है। मैंने जल्दी से गर्दन हाँ में हिलाई और कहने लगी, हाँ, वही लड़की तारा, तो मुझे इससे मिलवा दो किसी भी तरह करके। फिर इसने मुझे एक छोटे से बने हुए घर के बाहर छोड़ दिया और मुझसे कहने लगा, इस घर में वो लड़की तारा रहती है। मैंने धीरे से दरवाजा बजाया। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। जिस लड़की ने दरवाजा खोला, इसने अपना आधा चेहरा ढांपा हुआ था, बिल्कुल इसी लड़की की तरह जो मुझे इस कोठी में मिली थी। लेकिन इस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफी मुख्तलिफ थी। तभी मैं इससे कहने लगी कि मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद करने के लिए, तो मुझे अपनी परेशानी बताएं ताकि मैं आपकी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। वो लड़की चुपचाप नजरें झुकाकर बैठी थी। फिर मैं इससे पूछने लगी, तुमने अपना चेहरा इस तरह से क्यों ढांपा हुआ है? तो वो लड़की मुझे कहने लगी, इसीलिए कि मेरी हैबतनाक शक्ल देखकर कोई मुझसे डर ना जाए। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। इससे इसरार करने लगी, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरूंगी। फिर मैं उसे अपने आप का बताने लगी कि मैं किस तरह बदसूरत लड़की थी और फिर भी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरे इसरार करने पर इसने अपना चेहरा मुझे दिखा दिया, जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। इस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। आंख की जगह सिर्फ निशान बाकी था और आधे होंठ पिघल कर खत्म हो चुके थे। कान की जगह सिर्फ एक निशान बाकी था। इसका आधा चेहरा बिल्कुल गर्दन तक जला हुआ था। उसे देखकर मैं बिल्कुल साकित बैठ गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी।
پھر میں اس سے کہنے لگی، تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے، یا کسی حادثے نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے؟ پھر اس نے اپنا چہرہ واپس سے ڈھک لیا اور مجھے اداس لہجے میں کہنے لگی، میرے اس بدصورت چہرے کو بنانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ اس بستی کے لوگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ میں غصے سے کھڑی ہوگی اور اس لڑکی سے کہنے لگی، بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے؟ اتنا ظلم، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ! کوئی انسان بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا اور مجھے کہنے لگی، میں نہیں، اس بستی کے لوگ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں۔ اس بستی کے لوگوں کو کسی پر بھی بدکاری کا شبہ ہوتا ہے تو وہ لوگ لڑکی کا یہی حال کرتے ہیں۔ میں بھی آج سے 1 سال پہلے انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ ان کے گھر میں رہنے کی قیمت میں ان کا سارا گھر کا کام کر کے چکاتی تھی۔ میری کالی سیاہ آنکھیں اور گالوں پر پڑتے ہوئے ڈمپل مجھے سب لڑکیوں سے الگ بناتے تھے۔ میری خالہ کی لڑکیاں انتہائی سانولے رنگت کی مالک تھیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی جبکہ ہونٹ بہت موٹے تھے۔ جب گھر پر خالہ کے سامنے یا ان کی لڑکیوں کے سامنے کوئی میری تعریف کرتا تو حسد کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا۔ میری خوبصورتی میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ میری خوبصورتی تو میرے رب کی عطا کردہ تھی جو سب کی صورتیں بناتا ہے۔ لیکن خالہ اور خالہ کی ساری بیٹیاں مجھ سے پوری طرح سے حسد کرنے لگیں۔ تبھی وہ اپنی ماں کو اکساتی کہ اسے سارے گھر کا کام کاج کراؤ تاکہ وہ بھی ہماری طرح بدصورت بن جائے۔ مجھ پر جوانی کا جوش عروج پر تھا اور جوانی میں خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ ایک دن جب میری بڑی والی کزن عریشہ کے رشتے والے آئے ہوئے تھے، خالہ نے مجھے کہا، تم صرف کچن تک ہی محدود رہنا۔ لیکن میری بری قسمت، جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو ایک عورت ہاتھ دھونے کے بہانے کچن میں آ گئی۔ اس نے مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر حیران تھی، شاید میری خوبصورتی نے اس کو اپنے ذہن میں جکڑ لیا تھا۔ تبھی وہ اندر جا کر خالہ سے اصرار کرنے لگی، جو کچن میں لڑکی کام کر رہی ہے اسے ہمارے سامنے بلایا جائے۔ خالہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اندر بلا لیا۔ وہ ساری خواتین عریشہ کے بجائے میرے لیے رشتہ ڈال کر چلی گئی۔ وہ لوگ تو چلی گئی، لیکن خالہ نے مجھے چٹیا سے پکڑ کر اتنا مارا کہ میری روح تڑپ اٹھی، لیکن ان کے ہاتھ کسی بھی طرح نہیں رک رہے تھے۔ خالہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی کہ میں جان بوجھ کر ان مہمانوں کے سامنے آئی تھی۔ اس کی بیٹیاں اور وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں زیادہ شادی کی آگ لگی ہوئی ہے، ساری زندگی یہیں پڑے پڑے گزار دو گی، لیکن میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ خالہ اور اس کی ساری بیٹیاں مجھ پر تھوک کر چلی گئی۔ میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے وہاں اکیلی رہ گئی۔ خالہ نے مجھے اتنا مارا تھا کہ میرا جسم اٹھنے سے انکاری تھا، لیکن پھر بھی اس حالت میں گھر کا سارا کام کر رہی تھی، لیکن شاید ابھی میرے ساتھ کچھ ہونا باقی تھا۔ جب خالہ کی نند کا بیٹا اس گھر میں چلا آیا، عریشہ اور منیبا دونوں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی انتہائی درجے کا خوبصورت تھا، اوپر سے اس کی سرکاری نوکری لگ چکی تھی اس گاؤں میں۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھانے آیا تھا۔ میں زیادہ تر دوپٹے میں لپٹی ہوئی چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہتی۔ اس دن خالہ کی مار کھانے کے بعد میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ کسی کے سامنے نہ ہوں۔ ایک دن دوپٹے کو پوری طرح سے منہ پر ڈھانپے میں کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی، جب وہ لڑکا میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے پانی مانگنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے پانی دیا۔ میں نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی گہری نظریں میں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھ سے کہنے لگا، آپ اتنا کام کیوں کرتی رہتی ہیں؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہیں۔ زندگی ہنس کھیل کر گزار لینی چاہیے۔ تبھی میں نے اپنی کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ زندگی پہلے ہی مجھ پر آسان نہیں ہے۔ اگر خالہ یا اس کی بیٹیوں نے مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میرا اس کو یوں دیکھنا تھا جیسے وہ کوئی بت بن گیا۔ اس نے آج مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا اور میں اسے آج پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایسے ہی ہماری محبت کی ایک شروعات ہو گئی۔ میں دھیرے دھیرے اسے پسند کرنے لگی۔ اس کی بھی آنکھوں میں صاف اپنے لیے محبت دیکھ سکتی تھی۔ پھر ایک دن جب خالہ اور اس کی بیٹیاں کہیں گئی ہوئی تھیں تو وہ چپکے سے میرے پاس چلا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آخر تم پھپھو اور ان کی بیٹیوں سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ تو میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ لیکن اگر تمہاری پھپھو کو پتہ چل گیا کہ تم مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو تو مجھے جان سے مار دے گی۔ تو مجھے یقین دلانے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا،
میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں خود سے کوئی لڑکی پسند کر کے اس سے شادی کر لوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے زندگی میں مجھے تمہارے جیسا ہمسفر نہیں مل سکتا، اس لیے میں جیسے ہی گھر جاؤں گا امی سے کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ اس کی باتیں مجھے کسی اور دنیا کی سیر کرا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ احمد سے شادی کرنے کے بعد مجھے خالہ اور اس کی بیٹیوں کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اب میں بڑی خوش رہنے لگی تھی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن جب احمد میرے لیے پھولوں کے گجرے لے کر آیا تو وہ گجرے اس نے چپکے سے مجھے دے دیے اور میں نے بھی وہ گجرے اٹھا کر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیے۔ تبھی منیرہ میرے کمرے میں کسی کام سے گئی۔ اس نے وہ گجرے رکھے ہوئے میرے کمرے میں دیکھ لیے جو احمد لے کر آیا تھا۔ وہ گجرے لا کر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اپنی ماں سے کہنے لگی، دیکھو امی، یہ کیسے احمد سے رنگرلیاں منا رہی ہے۔ آخر اس نے احمد کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ احمد تو گھر پر نہیں تھا، پھر خالہ تھی اور اس کی مار مجھے بالوں سے پکڑ پکڑ کر دیوار پر مار رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تو ایک ناگن پیدا ہوئی ہے، آستین کا سانپ بن کر ہمیں ڈس رہی ہے۔ میں احمد کی شادی علیشا کے ساتھ کرنے کا سوچ رہی تھی اور تو نے اسے اپنے چکر میں ڈال دیا۔ میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گی، مکار لڑکی۔ اس کے ہاتھ کسی بھی طرح سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی علیشا باہر سے بھاگتی ہوئی آئی اور ماں کو کہنے لگی، امی اسے چھوڑ دو، احمد آنے والا ہے، ایسا نہ ہو وہ یہ سب دیکھ کر ہماری طرف سے دل برا کر لے۔ خالہ نے مجھے ایک دھکا دے کر چھوڑ دیا، پھر اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی، اس چلاک لڑکی کا تو میں ایسا حال کروں گی کہ یہ کہیں اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بات پر عمل کر دکھایا۔ اسکول کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے احمد اپنی ماں سے ملنے گھر چلا گیا۔ خالہ نے مجھے کہا، میں، عریشہ اور منیبہ ایک دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تم پیچھے گھر پر ہی رکو گی۔ ویسے بھی شادی بیاہ، کوئی تقریب یا کوئی دعوت، کہیں بھی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ میں ان کی بات پر راضی تھی، بھلا میری کیا مجال تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ بول پاتی۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر میں باقی گھر کے کام سمیٹنے لگی۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ انہوں نے گھٹیا سازش اپنے ذہنوں میں رچ رکھی تھی۔ میں گھر کا سارا کام کاج ختم کر چکی تھی۔ رات کے 8 بجنے والے تھے، لیکن خالہ اور اس کی بیٹیاں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ جب ہی دیوار سے ایک لڑکا کودا، میں اسے چور سمجھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب خالہ اور اس کی بیٹیوں کی سازش تھی۔ وہ لڑکا جیسے ہی گھر میں گھسا، اسے دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ اس نے مجھے زور سے پکڑ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر چارپائی پہ ڈال دیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، بکھرے بالوں اور خراب حلیے کے ساتھ میں پاگلوں کی طرح وہاں بیٹھی اس لڑکے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی کوشش تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے میرے سارے کپڑے پھاڑ دے۔ تبھی وہاں دروازہ تیز تیز بجنے لگا اور اچانک سے زور سے دھکا دینے سے دروازہ کھل گیا۔ خالہ اور اس کی بیٹیاں اور ان کے ساتھ کچھ گاؤں والے بھی تھے۔ تبھی خالہ نے سب کے سامنے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، ہائے ہائے، دیکھو ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کیسے اس لڑکی نے منہ کالا کر دیا۔ تبھی عریشہ اور منیبہ نے اس لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکا پلک چھپکتے ہی دیوار سے پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ میں روتے روتے خالہ کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے خالہ مجھے بچاؤ، وہ لڑکا میری عزت لوٹنے کے چکر میں تھا، گھر میں گھس کر زبردستی اندر آ گیا تھا۔ لیکن خالہ نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور زمین پر پھینک دیا۔ پھر ساتھ کھڑے لوگوں سے کہنے، دیکھو اپنی بدکرداری کو کیسے چھپا رہی ہے یہ لڑکی۔ اس نے ہمیں بہانہ بنا کر تینوں ماں بیٹیوں کو باہر بھیج دیا تھا اور اس لڑکے کو بدکاری کرنے کے لیے گھر پر بلا لیا۔ ہائے، میں اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس بدکردار لڑکی کی وجہ سے میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ دھیرے دھیرے کر کے گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ خالہ کی بد زبانی کے آگے بھلا میری بات کس نے سننی تھی؟ خالہ ان سب پر زور ڈال رہی تھی کہ یہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر گاؤں کے مردوں کو پھنسا رہی ہے۔ تم لوگ کچھ کرو ورنہ اس گاؤں کی ساری بہن بیٹیاں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے گاؤں کے سارے لوگوں کو اتنا اکسایا کہ میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دی۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، خالہ اور گاؤں کے چند لوگوں نے مل کر سازش کے ذریعے مجھے اتنا پیٹا کہ مار مار کر میرا برا حال کر دیا۔ دوسرے دن میں زخموں سے چور چور کچن میں کام کر رہی تھی۔ خالہ نے اتنا بھی رحم نہیں کھایا، میری حالت ایسی ہے اور پھر بھی مجھ سے کام کروا رہی تھی۔ تبھی میں پانی گرم کر رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آیا اور اس گرم پانی میں گر پڑی۔ گرم پانی میں گرنے کی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بری طرح سے جل گیا تھا
اور میں خوبصورت سے بدصورت بن گئی تھی۔ میں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، لیکن کسی نے میری فریاد نہیں سنی، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، چونکہ یہ لڑکی بہت بدکار ہے، اسی لیے اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اسے گاؤں کے کمرے میں رکھا جائے عبرت کے طور پر۔ جب سے میں اس کمرے میں رہ رہی ہوں، گاؤں کا کوئی بھی شخص مجھے ایک ٹائم کا کھانا دے کر چلا جاتا ہے، اور یوں میں اپنی زندگی اس کمرے میں محدود ہو کر گزار رہی ہوں۔ اب تو سوچتی ہوں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، کیونکہ یہ زندگی مجھے بوجھ لگنے لگی ہے۔ میں اس لڑکی کی کہانی بت بن کر سن رہی تھی، اتنا ظلم، اور وہ بھی ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ پھر میں اس کے آگے گڑ گڑانے لگی اور اس سے کہنے لگی، تم جو بھی کہو گی تمہاری خاطر میں کرنے کو تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ وہ لڑکی اداس ہو کر مجھے کہنے لگی، میں صرف ایک بار احمد سے ملنا چاہتی ہوں اور اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں تھی، بلکہ یہ صرف ایک سازش کے تحت ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ وہ گاؤں والوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے بری طرح سے بدگمان ہو گیا تھا، تو میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو تمہاری احمد سے بات ضرور کرواؤں گی۔ پھر میں نے گاؤں کے لوگوں سے بھی کسی طرح سے احمد کا پتہ حاصل کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے پاس کسی وجہ سے آئی ہوں اور کسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے اسے کہا، وہ لڑکی جس سے تم پیار کرنے لگے تھے، آج اسے اس حال میں چھوڑ کر تم یہاں بھاگ آئے ہو، جبکہ اسے تمہاری بہت ضرورت تھی۔ تو وہ نظریں جھکا گیا اور مجھ سے کہنے لگا، وہ لڑکی صحیح نہیں تھی، گاؤں والوں کا کہنا ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ تو میں اس سے کہنے لگی، یہ سب تمہاری پھپھو اور اس کی بیٹیوں کی سازش تھی۔ وہ تارا کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ اس لڑکی کا کردار بالکل پاکیزہ ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ، اس بستی میں اس لڑکے کو میں تمہارے سامنے لا کر پھینک دوں گی، جس نے سب کچھ تمہاری پھپھو کے کہنے پر تارا کے ساتھ کیا۔ احمد مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ اسے کچھ میری باتوں کا یقین ہو رہا تھا۔ پھر اسے لے کر میں اس بستی میں آ گئی۔ جنات میری کافی مدد کر رہے تھے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں ان جنات سے مدد مانگی اور اس لڑکے کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ احمد کے آگے گڑ گڑا کر بولنے لگا، اس عورت نے مجھے یہ لالچ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا دے گی اور اپنی آدھی دولت بھی میرے نام کر دے گی۔ اس لالچ میں آ کر، اس کے کہنے پر میں نے یہ سب کیا۔ احمد نے اسے اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اس کے دل میں احساس ندامت تھا۔ ایک گھٹیا عورت اور اس کی بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ پھر وہ تارا کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، مجھے تمہاری خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اب بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے سچے دل سے تم سے محبت کی تھی۔ تارا حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر تارا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں ان دونوں کے ملن پر بے حد خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا احمد نے تارا کو اپنا کر اپنی محبت امر کر دی تھی۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا، اب مجھے جلد سے جلد اس کوٹھی کی طرف جانا تھا، اپنا یہ رنگ روپ ہمیشہ کے لیے پانا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ جب میں کوٹھی میں پہنچی تو اس کوٹھی میں وہ شخص موجود تھا، لیکن لڑکی غائب تھی۔ تو میں اس شخص سے کہنے لگی، میں نے تمہارا کام کر دی ہے، اب تم بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے خوبصورت لڑکی میں بدل دو، اور اپنی بدصورت زندگی سے میں بہت تنگ آ گئی ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا، تم کس قدر نادان لڑکی ہو، صرف نصیحت کے طور پر تمہیں تارا کا حال بتایا، وہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کتنا عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی، اور تم اب بھی اس خوبصورتی کو پانا چاہتی ہو۔ سوچ لو، سمجھ لو۔ اس کی باتیں قابل غور تھیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی تارا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کس قدر عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی، اور کل کلاں کو لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی حال کیا تو؟ نہیں، مجھے یہ خوبصورتی نہیں چاہیے۔ یہ رنگ روپ ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے جو لوگوں کو کبھی اپنی زندگی نہیں جینے دیتا۔ پھر میں نے اس جنات سے کہا، تم نے تارا کے ساتھ تو بہت اچھا کر دیا اور احمد کے ساتھ اس کی زندگی سیٹ ہو گئی، لیکن اس کی خالہ اور اس کی بیٹیوں کو بھی تو آخر سبق ملنا چاہیے تھا، انہوں نے تارا کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، خالہ اور اس کی بیٹیوں کو دنیا میں ہی سزا مل گئی تھی، شاید تم نے اس کہانی کے اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ وہ تینوں کی تینوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ ہم اپنا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتے، بلکہ بستی کے لوگ بھی ان کا حال دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تارا کو برباد کرنا چاہا، لیکن سازش کرتے کرتے خود برباد ہو گئی۔ بہرحال تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے،
ایک لڑکی کی زندگی بچا کر۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس جن سے کہنے لگی، وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا، وہ لڑکی میری جنزاد بیوی ہے، وہ بھی پہلے بہت خوبصورت تھی، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئی، اسی لیے وہ جسے بھی سال میں دیکھتی ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی ہے۔ تارا کا بھی اس نے ہی مجھے بتایا ہے، اس نے مجھے کہا تھا میں کسی بھی طرح سے کسی انسان کے ذریعے اس کی مدد کروں۔ جب تارا نے احمد کا ساتھ پایا تو اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، اور یہ خوشی محسوس کر کے میری بیوی بہت خوش تھی۔ تم نے ایک اچھا کام کیا، لیکن دیکھو، خوبصورتی اور بدصورتی اللہ کی دو بنائی ہوئی مختلف چیزیں ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورتی عذاب بن جاتی ہے تو کسی کے لیے بدصورتی۔ تم بتاؤ تم کس چیز میں خوش ہو؟ میں نے کچھ سیکنڈ تک اس کی بات پر غور کیا، پھر اس جنات سے کہنے لگی، میں صرف اپنے حال میں خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی بدصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو میری بدصورتی سے فرق پڑتا ہے۔ وہ مجھے طرح طرح کے جملے کستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ سب سن کر میرا دل ضرور دکھتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ میں خوبصورت لڑکی کے روپ میں ڈھل جاؤں۔ میں اداس لہجے میں اس جنات سے کہہ رہی تھی تو میری بات سن کر مسکرایا اور مجھے کہنے لگا، لوگ تو نادان ہوتے ہیں، اس دنیا کی بدصورت مخلوقات وہ جنات ہیں، وہ انتہائی کالے، ہیبت ناک اور بدصورت ہوتے ہیں، لیکن دیکھ لو، پھر بھی وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ لیکن انسان جنات سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ وہ کسی بھی انسانی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنی بنائی ہوئی صورت پر اس رب کا شکر ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں ڈھالو۔ اپنے دل کو اتنا خوبصورت بنا، لوگوں کی اس طرح سے مدد کرتی رہو۔ میرا تم سے وعدہ ہے، آج کے بعد تمہیں زندگی میں مالی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ تم نے ہمارے کہنے پر اتنا بڑا کام کی ہے، اس لڑکی کے دکھ درد کو اپنے دل سے محسوس کیا ہے۔ جنات نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھماتے ہوئے کہا کہ اس میں اتنی دولت ہے کہ اس سے تمہاری اور تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی ہمیشہ عیش میں گزرے گی، اور جا کر اس کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے دیا ہوا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ آج کے بعد اس جنگل میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، اور نہ ہی میری بیوی، کیونکہ ہمیں اب کہیں اور جانا ہے، کسی اور انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو میں پہلی والی بدصورت مہرو کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن مجھے اپنی یہ بدصورتی آج بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس میں بے پناہ خوش تھی اور سوچتی کہ ہر چیز کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے پیچھے چھپے ہوئے فائدے تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسی خوبصورتی کی وجہ سے کسی بڑے عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ان جنات کی دی ہوئی دولت سے میں نے اپنا چھوٹا سا گھر بنوایا اور نورا کو ایک اسکول میں ڈال دیا۔ پھر میں سوچنے لگی کیوں نہ حالات کی ستائی ہوئی لڑکیوں کے لیے میں کچھ کروں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بستی کی لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول دیا، جس میں بالکل مفت سلائی کڑھائی کا ہنر سکھایا جاتا تھا۔ اس سینٹر سے وہ ہنر مند بن کر اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکتی تھیں۔ آج کوئی بھی میری بدصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ میرے کیے ہوئے کام کو دیکھتا ہے۔ سینٹر کی لڑکیاں مجھے میڈم مہرو کے نام سے پکارتی ہیں۔ وہ لڑکی جسے کل تک لوگ کالی چڑیل، کالی بھوتنی کے نام سے پکارتے تھے، آج وہ مہرو میڈم بن چکی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔